بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام نیک دلی خواہش پوری کرے اور آپ کو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ اس وقت شیاطین کے گروہ بازاروں اور چوکوں میں پھرتے ہیں اور بچوں پر ان کا اثر ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے آنے جانے کا دروازہ بند کر دو، اور جو برتن کھانے پینے کے ہیں ان کو کھلا نہ رہنے دو، ڈھانک دو اور چراغ بھی بجھا دو۔ رات کا بڑا حصہ گزر جانے پر اور گھر کا دروازہ آنے جانے کا تو بعد نماز عشاء ہی بند کر دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیاطین بند دروازہ نہیں کھول سکتے۔ رات کی تاریکی میں جس گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں شیاطین گھس آتے ہیں۔ تو آج کل جادو، سحر اور سفلی علوم کا سلسلہ عام ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ جادو، سحر اور بندش میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ سفلی علوم کے ذریعے رشتوں کی بندش کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں، بلکہ لگے لگا رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتہ داروں میں درار پڑ جاتی ہے۔ بذریعہ جادو میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی جاتی ہے اور بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اور اچانک پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی صورتوں سے بیزاد ہو جاتے ہیں۔ بعض حاسد اور مخالف قسم کے لوگ بچوں پر جادو سحر کرا دیتے ہیں۔ جادو سحر کی وجہ سے بچے نافرمان اور آوارہ ہو جاتے ہیں اور والدین سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ جادو سحر کے ذریعے عورتوں کو ان کی کوکھ باندھ دی جاتی ہے اور حمل قرار نہیں پاتا۔ جادو کے ذریعے عورت کو بستہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عورت کسی مرد کے قابل نہیں رہتی اور اس کو ہم بستری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی بستہ کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی عورت کے قابل نہیں رہتا اور اس کی مردانگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ جادو کے ذریعے عورتوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ ماہواری بھی آتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا۔ جادو کے ذریعے خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، باہمی تعلقات نفرت اور عداوت میں بدل جاتے ہیں، زندگیاں ناسور بن کر رہ جاتی ہیں، ہر وقت تبنا تنی اور کشاکشی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ چنانچہ جادو، سحر اور بندش کو رفع کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مزید اس میں بندش کی ویڈیو ایڈ کریں گے، یعنی کہ بندش کا کسی بھی لحاظ کا عمل ہو، یعنی کہ کسی کا کاروبار بندش کی وجہ سے بند ہے، کسی کو رشتے نہیں آتے، یا کسی کی شادی رکی ہوئی ہے، یا کسی کو اولاد کی بندش ہے، غرض کے ہر طرح کی بندش کے لیے ہم ویڈیو وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بہن بھائی ان وجہ سے پریشان ہیں وہ اپنی ان مشکلات کا حل ان ویڈیوز میں ضرور تلاش کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ بندش کیسے لگتی ہے؟ تو دوستو، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ مخالف حاسد قسم کے لوگ سفلی علوم کے ذریعے بندش کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بندش لگنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کو وہ وجوہات تفصیل سے بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے بندش خود بخود ہی لگ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ایسے لوگ جو کہ عصبی مریض ہوتے ہیں یا جن کے گھر عصبی ہوتے ہیں، وہاں پر بندش خود بخود لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کام میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔
باہمی تعلقات نفرت اور دعوت میں بدل جاتے ہیں، چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں آتے بلکہ پہلے سے طے شدہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، مرد و عورت کی سیکس پاور باندھ دی جاتی ہے اور وہ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کی اولاد آوارہ اور نافرمان ہو جاتی ہے، زندگیاں ناسور بن جاتی ہیں، ہر وقت تناتنی اور کشاکشی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر ایسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں جہاں پر نیچے قدیمی قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر یا مزار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی گھر پر ہر طرح سے بندش لگ جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں عذاب بن کر رہ جاتی ہیں اور آئے دن یہ لوگ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار آتے ہیں، ناگہانی موات، حادثات، مال مویشی کا نقصان اور دیگر طرح طرح کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے گھر جن میں کسی کی موت غیر طبی ہوئی ہو، یعنی کسی نے خودکشی کی ہو یا قتل ہوا ہو، یا بعض اوقات بعض عورتیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناجائز بچے دفن کر دیتی ہیں، ایسے گھروں میں بندش لگ جاتی ہے اور گھر والوں کو ایک پل کے لیے سکون نہیں ملتا۔ یہ لوگ سکون کے لیے ترستے ہیں، بلکہ ترستے رہتے ہیں کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمزاد، موکلات اور جنات کی تسخیر کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ کتابوں سے پڑھ کر عمل شروع کر دیتے ہیں، مناسب رہنمائی نہ ہونے اور بے احتیاطیوں کے سبب یہ لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے گھر پر بندش لگ جاتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ کچھ لوگ عام دم درود کرتے ہیں جبکہ بذات خود وہ عملیات کے اصول و قواعد سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جب عصبی مریض آتے ہیں تو جو ہی وہ ایسے لوگوں پر دم وغیرہ کرتے ہیں یا ان کا علاج شروع کرتے ہیں، خود پکڑے جاتے ہیں اور مریض کے اوپر جو چیزیں مسلط ہوتی ہیں ان کے اثرات ان پر پڑ جاتے ہیں اور پھر بندش لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کے سینکڑوں لوگ آج تک انہی مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے صرف جس کا علم نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنے عامل نہیں ہیں اور اپنے سے بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پچھتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے انہوں نے، جنہوں نے صرف عصبی مریضوں پر دم کیا اور خود عصبی مریض بن گئے اور پھر ہر طرح کی بندش کا شکار ہو گئے۔